بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر چلانا شروع کر دیا بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ اچائی، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں گزرا، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ ایک بڑی مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے اپنے راحت اور آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات کاہلوں سے عذاب سے، یہ رات عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت جو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ آیا نہ کچھ گیا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ نماز فرض فرمائی ہے جو شخص، ایک دوسری حدیث میں ہے، یہ مضمون اور وضاحت سے آئی ہے، یہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع وضو سے پڑھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔
چاہے اس کی مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی، اس کے اہتمام سے اللہ کا وعدہ اور ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے، یا کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے، یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا مطمئن اور خوش ہوتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور تابعدار بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت جس میں کچھ مشقت بھی نہیں، مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ وعدہ کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنی ہی ضرر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔